افعال المقاربت ما وضع لدنو الخبر رجاء او حصولا او اخذا فيه فالاول عسى وهو غير متصرف تقول عسى زيد ان يخرج وعسى ان يخرج زيد. افعال مقاربہ کی بحث بھئی افعال ناقصہ کی بحث ختم ہوئی بھئی. افعال مقاربہ کی بحث آج ہم پڑھیں گے. بھئی افعال مقاربہ نام ہی سے پتہ چل رہا ہے بھئی یہ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ قریب ہونے کے معنی پر. کس معنی پر؟ قریب ہونے کے معنی پر بھئی. یاد رکھو یہ افعال مقاربہ بھی افعال ناقصہ کے اخوات میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ کہ اخواتونی کی طرح ہے بھئی. جیسے افعال ناقصہ ایک اسم کو چاہتے تھے اور ایک خبر کو چاہتے تھے، یہ بھی ایک اسم کو چاہتے ہیں اور ایک خبر کو چاہتے ہیں، لیکن ان کو الگ ذکر کیا اس لیے کہ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع آئے گی بھئی. حالانکہ افعال ناقصہ میں ایسا نہیں تھا. ان کی خبر فعل مضارع آئے گی، ان کے ساتھ آئے گی کبھی اور کبھی بغیر ان کے. جی اور نیز ان کی خبر ان افعال پر مقدم بھی نہیں ہو سکتی بھئی. ان افعال پر ان کی جو آگے خبر آ رہی ہے جو فعل مضارع ہے ان کے ساتھ یا بغیر ان کے، وہ ان نفس افعال پر کیا ہے؟ مقدم نہیں ہو سکتی. جی تو کہتے ہیں افعال المقاربت، افعال مقاربہ ما وہ افعال ہیں وہ جن کو وضع کیا گیا ہے لدنو الخبر. دنو کا معنی قریب ہونا، قریب ہونا. لدنو الخبر خبر کے قریب ہونے کے لیے. بھئی کس چیز کے قریب ہونے کے لیے؟ ان کے اسماء کے لیے. کن کے لیے؟ بھئی میں نے کیا بتلایا؟ افعال مقاربہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر چاہتے ہیں، اور ان کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ اس بات پر دلالت کریں کہ یہ جو خبر ہے یہ ان کے اسم کے قریب ہے، یعنی ان کے اسم اس کے ساتھ متصف ہونے والا ہے. ان کا اسم اس کے ساتھ کیا ہے؟ قریب ہے کہ وہ اس کے ساتھ متصف ہو جائے. مثلا میں کہتا ہوں عسى زید ان یخرج، زید کا نکلنا قریب ہے، یعنی قریب ہے کہ زید متصف ہو جائے. کس چیز کے ساتھ؟ خروج کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ خروج کے ساتھ. تو یہ ان کو وضع کیا گیا ہے لدنو الخبر. کس کے لیے؟ خبر کے قریب ہونے کے لیے. اور کس کے قریب ہوتی ہے؟ میں نے کیا بتلایا؟ ان کا جو اسم ہے یہ جسے صاحب قافیہ فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کے فاعل کے خبر قریب ہو جاتی ہے بھئی، یعنی اس کو حاصل ہونے والی ہوتی ہے، یعنی وہ اس خبر کے ساتھ متصف ہونے والا ہے، قریب ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ پھر یہ قریب ہونا تین قسم پر ہے بھئی. رجاء او حصولا او اخذا فیہ. یہ قریب ہونا یا تو امید کے اعتبار سے ہوگا. کس اعتبار سے ہوگا؟ امید کے اعتبار سے. مثلا بھئی عسى ہے، عسى میں نے کہا عسى زید ان یخرج، قریب ہے کہ زید نکلے، قریب ہے کہ زید نکلے. تو دیکھو یہاں پر زید خروج سے متصف ہوا ہے. جی زید خروج سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا خروج کے ساتھ متصف ہونا قریبی ہے، قریب ہے. اور یہ جو خروج کے ساتھ اس کا متصف ہونا قریب ہے یہ کس طریقے پر ہے؟ کہتے ہیں امید کے طریقے پر ہے. کس طریقے پر ہے؟ بھئی آپ کو امید ہے، یقین نہیں ہے بھئی، صرف امید ہے کہ زید خروج کے ساتھ عن قریب کیا ہو جائے گا؟ متصف ہو جائے گا. یہ کس طریقے پر ہے؟ امید کے طریقے پر ہے، یقین کے طریقے پر نہیں. تو یہ معنی ہے رجاء بھئی کس اعتبار سے ہوگا یہ قریب ہونا؟ امید کے طریقے پر ہوگا. اور حصولا یا کس اعتبار سے ہوگا؟ حصول کے اعتبار سے. یہ مراد ہے یقین بھئی، یعنی زید قریب ہے کہ اس کو خروج حاصل ہو جائے. قریب ہے کہ زید کو کیا؟ مثلا میں کہتا ہوں قعد زید یخرج، قعد زید، قریب ہے کہ زید متصف ہو جائے. کس چیز کے ساتھ؟ خروج کے ساتھ، نکلنے کے ساتھ متصف ہو جائے.
اور یہ متصف خروج کے ساتھ متصف ہونا جو آپ نے ذکر کیا کہ قریب ہے، یہ کس طریقے پر ہے؟ یقین کے طریقے پر، کہ آپ کو یقین ہے کہ عن قریب کیا ہے؟ زید خروج کے ساتھ متصف ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو دیکھو میں نے جو کہا عسا زید ان یخرج، یہاں زید کا خروج کے ساتھ متصف ہونا قریب ہے، کس طریقے پر؟ امید کے طریقے پر۔ اور میں نے کہا کاد زید یخرج، تو یہاں زید کا خروج کے ساتھ متصف ہونا قریب ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ یقین کے اعتبار سے، یعنی یقین ہے کہ اب کیا ہے؟ وہ خروج کے ساتھ متصف ہونے ہی والا ہے۔ او اخذن فیہ، یا اخذن فیہ اس میں شروع ہونے کے اعتبار سے، فیہ ای فی الخبر، اس خبر میں شروع ہونے کے اعتبار سے۔ مثلا میں کہتا ہوں طفق زید یخرج، بھائی طفق زید یخرج، قریب ہے زید کا نکلنا، بھائی زید کا نکلنا قریب ہے، لیکن یہ کس طریقے پر ہے؟ کہ یعنی وہ اس خروج کو فعل کو شروع کرنے ہی والا ہے، اس خروج کے فعل کو، یعنی اس خروج کے اندر اس کا شروع ہونا قریب ہی ہے، یہ معنی ہے بھائی اس خروج کے اندر، یعنی زید خروج کو شروع ہی کرنے والا ہے، یوں کر لو بھائی، مفہوم یوں سمجھ لو، زید خروج کو کیا کرنے والا ہے؟ شروع ہی کرنے والا ہے۔ کیوں؟ بھائی اس نے ایسے کام شروع کر دیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے یہ خروج شروع کرنے ہی والا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ مثلا بھائی تیاری کر رہا ہے، سامان باندھ لیا ہے اس نے، گھوڑے پر زین لاد رہا ہے، دیکھو اس نے ایسے کام شروع کر دیے ہیں جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا خروج کیا ہے؟ شروع ہی ہونے والا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں افعال مقاربہ وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے لدنو الخبر، کس لیے؟ خبر کے قریب ہونے کے لیے، رجاءً، تو یہ رجاءً، حصولاً، اخذاً فیہ، یہ سارے مفعول مطلق ہیں بھائی، یہ کیا ہیں؟ اور مضاف محذوف نکالنا پڑے گا، دنو و رجاء، دنو و حصول، دنو و اخذ فیہ۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دنو کا لفظ مضاف محذوف نکالنا پڑے گا، تو یہ دنو کے لیے مفعول مطلق واقع ہو رہے ہیں۔ تو افعال مقاربہ وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے خبر کے قریب ہونے کے لیے، کس کے قریب ہونے کے؟ میں نے کیا بتلایا بھائی؟ ان کے اسما کے، رجاءً، اور یہ قریب ہونا یا تو امید والا ہوگا، اور دنو و حصول، یا یہ قریب ہونا یقین کا والا ہوگا، اور دنو و اخذ فیہ، یا قریب ہونا اس میں شروع ہونے کے اعتبار سے ہوگا، اس میں شروع ہونے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ فالاول عسا، بھائی تین قسمیں بتا دیں، کچھ رجا کے لیے آئیں گے، کچھ حصول کے لیے آئیں گے، کچھ اس میں شروع ہونے کے لیے آئیں گے بھائی۔ فالاول عسا، پہلا عسا ہے یعنی جو امید کے لیے آتا ہے، وہ غیر متصرف، اور یہ کیا ہے؟ غیر متصرف ہے، یعنی اس میں گردان نہیں ہوتی۔ عسا کیسا فعل ہے؟ اس کے اندر گردان نہیں ہوتی۔ بھائی مراد یہ ہے کہ بھائی ماضی کی گردان تو اس میں ہوتی ہے، ماضی کی گردان اس میں ہوتی ہے، لیکن ماضی کے علاوہ جو ہے مضارع ہے، یا اسی طرح مجہول کے صیغے ہیں، یا اسی طرح امر ہے یا نہیں ہے، یہ گردانیں اس سے نہیں آتی، یہ مراد ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ، اور یہ غیر متصرف ہے۔ تَقُولُ عَسَى زَيْدٌ أَن يَخْرُجَ وَعَسَى أَن يَخْرُجَ زَيْدٌ، بھائی دیکھا تو استعمال کے طریقے بتلا دیے، عَسَى زَيْدٌ أَن يَخْرُجَ، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ فعل مضارع جو ان کے ساتھ آیا اس کو کیا کر دیں؟ مقدم کر دیں۔ پہلے کے طریقے میں مؤخر ہے اور دوسرے طریقے میں مقدم ہے۔ دیکھیے ترکیب سنیے بھائی، عسا فعل الافعال مقاربہ، زید مرفوع اس کا اسم، ان ناصبہ، یخرج فعل مضارع، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو راجع ہے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر بتاویل مفرد، کیونکہ ان اس کو کس تعویل میں کر دیتا ہے؟ مصدر کی مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، تو بتاویل مفرد یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟
عصا کے لیے خبر ہوئی بھائی. عصا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ عصا آپ نے پڑھا امید کے لیے آتا ہے, امید کے لیے, ترجی کے لیے آتا ہے, اور ترجی کس میں سے ہے بھائی؟ انشاء کی قسم میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ انشاء میں سے ہے. تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا بھائی. اور یاد رکھنا ان یخرج یہ منصوب ہے محلن بھائی. عصا جیسے افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں, اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. تو میں نے بتایا یہ بھی انہی کی طرح ہے, یہ بھی اپنے اسم کو رفع دے گا اور اپنی خبر کو نصب دے گا. ہاں الگ بات ہے وہ نصب آپ کو کبھی لفظوں میں نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس کی خبر تو فعل مضارع آیا کرتی ہے بھائی. کیا آتی ہے؟ فعل مضارع آتی ہے. اور پھر وہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہوگا تو بتاویل مفرد ہو کر محلن منصوب ہوا. بتاویل مفرد محلن کیا ہوا؟ منصوب. تو ان یخرج کس معنی میں ہوا؟ الخروج کے معنی میں. کس معنی میں؟ تو کلام یوں ہوا عصا زید الخروج, عصا زید الخروج, زید کا خروج قریب ہوا. زید کا خروج قریب ہے, زید کا نکلنا قریب ہے, یعنی زید نکلنے ہی والا ہے. تو دیکھا الخروج منصوب میں نے نکالا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ آپ یہ نہ کہیں ان یخرج یہ مضارع تو منصوب ہے بھائی. یہ منصوب عصا کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تو ان کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ ان. پھر ان کے ساتھ مل کر یہ بتاویل مفرد ہو کر پھر کیا ہوگا؟ محلن منصوب. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھیں اس میں ان مع الفعل مضارع جو ہے اس کو مؤخر کیا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو آپ مقدم بھی کر سکتے ہیں, یوں کہہ سکتے ہیں عصا ان یخرج زید, عصا ان یخرج زید. تو اب کیا ترکیب ہوگی بھائی؟ عصا فعل الافعال افعال مقاربہ, ان ناصبہ, یخرج مضارع, جی زید مرفوع آگے اس کا فاعل بھائی. زید اس کا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد یہ کیا ہوا؟ عصا کے لیے فاعل ہوا. عصا کے لیے کیا ہوا؟ فاعل ہوا. جی عصا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. عصا صرف فاعل کے ساتھ مل رہا ہے. معلوم ہوا یہ عصا تامہ ہے. جیسے کانا وغیرہ کبھی ناقصہ آتے تھے, کبھی تامہ آتے تھے. تامہ وہ ہوتا تھا جو صرف فاعل کو چاہتا تھا, خبر کو. تو یہ بھی وہی عصا ہے بھائی. یہاں پر یہ زید کیا بن گیا؟ یخرج کے لیے فاعل بن گیا, اور پورا جملہ پھر بتاویل مفرد ہوا ان کی وجہ سے, اور پھر یہ عصا کے لیے فاعل بنا. تو یہ عصا تامہ ہوا. پہلا عصا ناقصہ, دوسرا عصا کیا ہوا؟ تامہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان یخرج زید, یہ پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر یہ قائم مقام اسم اور خبر کے ہوا. عصا کے لیے اسم اور خبر کے, تو آپ عصا ناقص صحیح رہا, کیونکہ آپ نے اس ان یخرج زید کو کس کے قائم مقام کر دیا؟ دونوں کے, اسم کے بھی قائم مقام اور خبر کے بھی قائم مقام. معلوم ہوا عصا کون سا ہے؟ ناقصہ ہے. ناقصہ. اور اگر آپ اس کو کیا بنا دیں بھائی؟ جی اس کو صرف عصا کے لیے فاعل بنا دیں تو عصا کیا ہو جائے گا؟ تامہ ہو جائے گا. تو صرف لفظی اختلاف ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ عصا کو ناقصہ رکھنا چاہیں تو اس کو اسم و خبر دونوں کے قائم مقام بنا دیں, اور اگر عصا کو کیا بنانا چاہیں؟ تامہ بنانا چاہیں تو پھر کیا کر لیں؟ پھر اس کو صرف فاعل بنا دو. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وقد یحذف ان, اور کبھی کبھار اس کے کی خبر سے ان کو حذف کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عصا زید یخرج, ان کو کیا کر لیتے ہیں بھائی؟ آگے قاعدہ آنے والا ہے, قاعدہ جو, اور اس میں خبر پر ان داخل نہیں ہوتا. قاعدہ کی خبر پر ان داخل, تو اس عصا کی مشابہت ہے قاعدہ کے ساتھ بھائی, اور اس کی خبر پر ان نہیں آتا, تو اس کی خبر سے بھی کبھی ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
وقد يحذف ان، اور کبھی کبھار ان کو حذف کر دیا جاتا ہے. والثانی، اور دوسری قسم بھائی وہ افعال مقاربہ جو کہ کون سے دنو کے لیے آتے ہیں، جو یقین کے لیے آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قاعدہ ہے. جی دوسری قسم قاعدہ ہے. تقول، آپ کہتے ہیں قاعدہ زید یجیء. دیکھا وہی ترکیب، قاعدہ فعل افعال مقاربہ، زید مرفوع اس کا اسم، یجیء فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ قاعدہ کے لیے. قاعدہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یجیء محلا منصوب ہے، کیونکہ جملہ کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا. اور مبنی کا اعراب کیسے بتایا جاتا ہے؟ محلا آتا ہے. تو یہ یجیء محلا منصوب ہے، اس لیے کہ قاعدہ اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. وقد تدخل ان، اور کبھی اس کی خبر پر ان داخل ہو جاتا ہے. بھائی قاعدہ میں اصل تو یہ ہے کہ اس کی خبر پر ان نہیں آنا چاہیے، لیکن اس قاعدہ کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ عصا کے ساتھ. اور عصا کی خبر پر تو کیا آیا کرتا ہے؟ ان. تو کبھی اس مشابہت کی وجہ سے اس کی خبر پر بھی کیا لے آتے ہیں؟ ان. تو دیکھو کبھی عصا کے اندر اصل ہے ان کا لانا، اور قاعدہ کے اندر اصل ہے ان کا نہ لانا، لیکن چونکہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو عصا کے اندر کبھی قاعدہ کی مشابہت کی وجہ سے ان کو کیا کر لیتے ہیں؟ حذف کر لیتے ہیں. اور قاعدہ میں کبھی عصا کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ان کو ذکر کر دیتے ہیں. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى قَاعِدَةٍ فَهُوَ كَالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَصَحِّ. یاد رکھو قاعدہ پر اگر نفی داخل ہو جائے تو پھر یہ اس بات کے لیے ہوگا یا نفی کے لیے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بھائی جیسے اور افعال پر نفی داخل ہوتی ہے، ضرب زید کا معنی زید نے پٹائی کی، ما ضرب زید کا کیا معنی؟ زید نے پٹائی نہیں کی. تو جب نفی داخل ہوتی ہے تو وہ نفی کا فائدہ بھی دیتی ہے. اب یہ قاعدہ ہے یا قادو ہے، اس پر اگر ما حرف نفی داخل ہو جائے، کوئی حرف نفی داخل ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جسے صاحب کافیہ اس قول کو صحیح قرار دیتے ہیں، وہ کیا کہ یہ بھی عام افعال کی طرح ہے. جیسے عام افعال پر نفی نہ ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دیتے ہیں، اور نفی آ جائے تو پھر وہ نفی کا فائدہ لیتے ہیں. اسی طرح قاعدہ کے اندر بھی نفی نہیں ہے تو اس بات ہوگا، نفی ہے تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ نفی کا فائدہ دے گا. سورج سمجھ میں آئی؟ اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، قاعدہ عام افعال کی طرح نہیں ہے، قاعدہ عام افعال کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس پر نفی آئے یا نفی نہ آئے دونوں صورتوں میں اس بات ہی رہے گا. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ نفی کا فائدہ نہیں آئے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس میں تفصیل ہے بھائی. اگر فعل ماضی پر کیا داخل ہو؟ ما بھائی قاعدہ ہے، قاعدہ ماضی دیکھو، اور اس کا مضارع کیا ہے؟ یقعد. مضارع کیا ہے؟ اگر ماضی پر حرف نفی آئے تو اور حکم ہے، مضارع پہ حرف نفی آئے تو اور حکم ہے. وہ فرماتے ہیں اگر ماضی پر حرف نفی آیا تو پھر یہ نفی کا فائدہ نہیں دے گا. جیسے پہلے اس بات تھا، اب بھی کیا ہوگا؟ اس بات ہوگا. اور اگر مضارع ہے لم یقد، بھائی دیکھا حرف نفی داخل ہو گیا تو پھر یہ عام افعال کی طرح ہے کہ نفی کس چیز کا فائدہ دے دے گی؟ نفی کا فائدہ دے گی. یہ حرف نفی کس چیز کا فائدہ دے گا؟ نفی کا فائدہ دے گا. سورج سمجھ میں آئی؟ صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح قول کون سا ہے کہ ایک اس کی طرح ہے قاعدہ عام افعال کی طرح، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، اگر یہ مثبت ہے تو فائدہ بھی اس بات کا دے گا، اگر اس پر حرف نفی داخل ہے تو یہ فائدہ بھی کس چیز کا دے گا؟ نفی کا دے گا. اور بعض علماء نے کیا فرمایا بھائی کہ جو مرضی ہو، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، دونوں صورتوں میں اس بات ہی کا فائدہ دے گا. حرف نفی سے پہلے جیسے مثبت تھا، حرف نفی کے داخل ہونے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ مثبت ہی ہوگا. اور بعض علماء نے کہا تفصیل ہے، اگر ماضی تھا اس پر حرف نفی داخل ہوا ہے تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ؟ پھر یہ نفی کا فائدہ نہیں دے گا.
پھر بھی مثبت ہی رہے گا. اور اگر یہ کیا تھا مضارع تھا پھر اس پر کیا داخل ہوا حرف نفی, تو اب یہ حرف نفی کس چیز کا فائدہ دے گی, یہ فائدہ دے گا نفی ہی کا. حرف نفی کس چیز کا فائدہ دے گا, نفی ہی کا فائدہ دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى قَادَ, اور جب نفی داخل ہو جائے قادہ پر فَهُوَ كَالْأَفْعَالِ, تو وہ کس کی طرح ہے, دیگر افعال دوسرے افعال ہی کی طرح ہے. عَلَى الْأَصَحِّ, اصح قول کے مطابق. بھائی صاحب کافیہ نے اس قول کو کیا قرار دیا ہے, اصح, کہ قادہ اگر مثبت آئے تو اس بات کا فائدہ دے گا, اگر منفی آئے تو نفی کا فائدہ دے گا. وَقِيلَ يَكُونُ لِلْإِثْبَاتِ, اور کیا کہا گیا ہے کہ یہ کس لیے ہوگا قادہ, نفی کے داخل ہو جائے, وہ قادہ جس پر نفی داخل ہو جائے لِلْإِثْبَاتِ, وہ بھی کس لیے ہوگا, اس بات ہی کے لیے ہوگا. وَقِيلَ يَكُونُ فِي الْمَاضِي لِلْإِثْبَاتِ وَفِي الْمُسْتَقْبِلِ كَالْأَفْعَالِ, اور کہا گیا ہے کہ ماضی کے اندر یہ اس بات کے لیے ہوگا اور مستقبل میں کس کی طرح ہوگا, اور افعال کی طرح ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تمسکن, استدلال کرتے ہوئے بقولہ تعالی, اللہ کے اس قول سے, وما کادوا یفعلون. بھائی وما کادوا, بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فذبحوها وما کادوا یفعلون. بنی اسرائیل والوں نے کیا کر دیا, اس گائے کو ذبح کر دیا. کیا کیا, ذبح کیا. وما کادوا یفعلون, دیکھا قادہ پر ما داخل ہوا. یہ علماء فرماتے ہیں دیکھو قادہ ہے ماضی اور اس ماضی پر حرف نفی آیا, لیکن پھر بھی قادہ اس بات ہی کا فائدہ دے رہا ہے. اب یہاں کہتے ہیں نفی والا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کون سا ترجمہ کریں گے, اس بات والا. وما کادوا یفعلون, اور قریب تھے کہ وہ کر لیں, وہ یہ کرنے کے, بھائی انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا اور وہ قریب ہی تھے اس کے کرنے کے, یعنی ذبح کرنے کے, یعنی وہ کرنے ہی والے تھے اور ذبح انہوں نے کر دیا اور وہ کرنے ہی والے تھے. فذبحوها, انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون, اور وہ کرنے ہی والے تھے. دیکھا کون سا ترجمہ کر رہا ہوں میں, نفی والا کر رہا ہوں یا اس بات والا. وما کادوا یفعلون, وہ کرنے ہی والے تھے, ان کا کرنا قریب ہی تھا, ذبح والا فعل کرنا قریب ہی تھا. تو دیکھا کہتے ہیں ما آیا اور یہ کلام پھر بھی اس بات کا فائدہ دے رہا ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں نفی کے لیے اگر ہم لیں تو معنی خراب ہو جاتا ہے, نفی کے لیے لے ہی نہیں سکتے. آپ کیوں نہیں لے سکتے نفی کے لیے, اس لیے کہ ما قبل میں کیا آیا, انہوں نے ذبح کر دیا. فذبحوها, ذبح یقینی ہوئی یا غیر یقینی, بھائی یقین, انہوں نے ذبح کر دیا تو ذبح ہوئی یقینی. اور آگے اگر اس کا ترجمہ ہم نفی والا کریں اور قریب نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں, تو یہ تو مولانا تناقض لازم آیا کہ ذبح کا ہونا یقینی بھی ہو اور اس کا قریب نہ ہونا بھی یقینی ہو, ذبح ہونا بھی یقینی ہو اور اس کا قریب نہ ہونا بھی یقینی ہو. یہ تو تناقض آیا ہے نہیں بھائی, جب اس کا ذبح ہونا قریب نہیں. جی وما کادوا یفعلون کا کیا معنی ہے کہ اس کا ذبح کرنا قریب, اور یہ کس طریقے پر ہے, یقین کے طریقے پر. بھائی قادہ ہے نا, قادہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے, یقین, تو اس کا قریب نہ ہونا یہ یقینی ہے. اور ما قبل میں ذکر آ گیا ذبح کر دیا, تو ذبح تو یقینی ہے بھائی, تو دونوں میں تناقض لازم آیا. ما قبل میں ہے یقین, ذبح کا یقین, اور ما بعد میں کیا ہے, ذبح نہ ہونے کا یقین, تو دونوں میں کیا آ گیا, تناقض آیا. صورت سمجھ میں آئی. تو لہذا مجبوری ہوئی, پتہ چلا یہاں ما قادہ کو کس معنی میں لینا پڑے گا, قادہ ہی کے معنی میں لینا پڑے گا. معلوم ہوا ماضی پر حرف نفی داخل ہو جائے پھر بھی یہ نفی کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ پہلے کی طرح کلام کیا رہے گا, مثبت ہی رہے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ کہتے ہیں دیکھا یہ ماضی میں ہے, اب ما بھی اس پر داخل ہو اور قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں, یہ ترجمہ یہ نہیں بلکہ یہ اب بھی اس بات کا فائدہ تھا دے رہا ہے, اور قریب تھا ان کا کرنا.
قریب تھا ان کا، انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا اور ان کا ایسا کرنا قریب ہی تھا. کیا تھا؟ یعنی وہ کرنے ہی والے تھے اور انہوں نے ذبح کر دی. کیا ترجمہ ہوا؟ یعنی ان کا ذبح کرنا قریب ہی تھا اور انہوں نے ذبح کر دی. تو دیکھو نفی، حرف نفی آیا لیکن کس چیز کا فائدہ دیا؟ اس بات ہی کا فائدہ دیا. اسی طرح جیسے پہلے نفی سے پہلے اس بات تھا، اب بھی بھئی اس لیے کہ نفی کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں. قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں، تو یہاں پر تو نفی ہو جائے گی اور فَذَبَحُوهَا میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ذبح کر دیا انہوں نے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز قریب نہیں بھی ہے، اس کا یقینی نہیں بھی ہے اور وہ اس کو کر بھی گئی. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو یہاں پر قاعدہ ہے ماضی، اور ماضی پر کیا آیا؟ ماں، اور ماں کے داخل ہونے کے باوجود اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ اس بات کا. اس لیے کہ اس کے ساتھ دلیل کیا ہے مولانا؟ دلیل یہ کہ اس کے ساتھ فَذَبَحُوهَا آ رہا ہے اور وہ فائدہ کس چیز کا دے رہا ہے کہ فعل اس بات ہوا، فعل واقع ہوا. فعل کیا ہوا؟ ذبح کا واقع ہوا. اور ما قادو یفعلون میں اگر نفی کا معنی کرے تو پھر تو دونوں میں تناقض آ جائے گا. ذبحوها کا بتلا رہا ہے کہ فعل یقیناً ہو گیا اور وما قادو یفعلون بتلا رہا ہے کہ ان کا کرنا یقینی نہیں تھا. تو ایک میں اس بات آ رہا ہے، ایک میں نفی آ رہی ہے، تو دونوں میں کیا آ گیا؟ کلاموں میں تناقض آ گیا. لہذا اس تناقض کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جیسے فَذَبَحُوهَا مثبت ہے، ما قادو یفعلون بھی کیا ہے؟ مثبت ہے. تو ان کا کرنا یقینی تھا، ان کا کرنا یقینی تھا. تو یہ اس میں بھی یقین ہونے کا اور اس میں واقع ہونا بتلا دیا گیا. تو دونوں میں کوئی تناقض آیا؟ نہیں آیا. صورت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تجھے نہیں آئی؟ میرا سمجھ نہیں آئی. دیکھو کلام میں تناقض آ رہا ہے. ادھر کہا جا رہا ہے فَذَبَحُوهَا، انہوں نے ذبح کر دیا، وقوع ہوا یا نہیں ہوا؟ اور ادھر ہے مَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، یا ان کا ذبح کرنا یقینی نہیں تھا. تو اس میں وقوع کے ہونے کے کیا کیا گیا؟ یقین کی نفی کی گئی اور ادھر وقوع کا بتلایا گیا مولانا. تو ایک میں آ رہا ہے کام ہو گیا، دوسرے میں اس کا ہونا یقینی نہیں. تو مولانا دونوں میں تناقض آ رہا ہے یا نہیں؟ ایک اس بات ہے، ایک نفی. تو اس لیے علماء یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ جو نفی پر ماں آ بھی گیا ہے لیکن یہ ماں نفی کا فائدہ، جیسے کلام پہلے مثبت تھا اب بھی مثبت، تو فَذَبَحُوهَا بھی مَا قَادُوا یفعلون بھی مثبت، اب کلام میں کوئی تناقض نہیں. یہ ان کی دلیل ہے. وہ استدلال کرتے ہیں اللہ کے اس قول سے. وَبِقَوْلِ ذِي الرُّمَّةِ، اور ذی الرُّمَّہ ایک بڑا فصیح بلیغ شاعر گزرا ہے بھائی، وہ اس کے بارے میں آتا ہے. اس نے یہ شعر کہا ہے، اس شعر سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں بھائی. وہ علماء جو کیا کہتے ہیں کہ قاعدہ پر اگر حرف نفی آئے تو ماضی کے اندر تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ اس بات کا. اس کی دلیل ذکر ہو گئی. اور اگر مضارع پر وہ داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عام افعال کی طرح نفی ہی کا فائدہ دے گا. اس کی دلیل اب ذکر کرنے لگے ہیں. ذی الرُّمَّہ شاعر کا شعر بھائی، وہ کیا کہتا ہے؟ اذا غیر الحجر المحبین، جب بدل ڈالے جدائی محبت کرنے والوں کو. اذا غیر الحجر، جب بدل ڈالے، کیا بدل ڈالے؟ جدائی. کس کو بدل ڈالے؟ محبت کرنے. شاعر یہ کہے گا، دیکھو بھائی پہلے مفہوم سمجھ لو. شاعر کو محبت ہے میاں کے ساتھ، اور شاعر کہتا ہے کہ جب انسان اپنے محبوب سے اب عرصہ دراز تک دور رہے تو یہ طویل زمانہ جدائی کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے انسان سے محبوب کی محبت ختم ہو جاتی ہے. آپس کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. انسان آہستہ آہستہ اس کو بھلا دیتا ہے. تو دیکھو شاعر یہاں کیا کہنا چاہتا ہے کہ ایسے اوقات آتے ہیں جدائی کی وجہ سے، لمبی جدائی کی وجہ سے انسان کیا کر دیتا ہے؟ محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن میاں کے ساتھ جو میری محبت ہے جدائی کے باوجود وہ ختم ہونے کے قریب ہی
نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے اذا غیر جب بدل دے الحجر جدائی جب جدائی تبدیل کر دے المحبین محبت کرنے والوں کو لم یقد قریب نہیں ہے رسیس الہوا رسیس کا معنی ثابت رسیس کا معنی اور ہوا کہتے ہیں محبت کو تو یہ مولانا صفت کی اضافت ہوئی ہے موصوف کی طرف تو ترجمہ یہ ہوگا وہ محبت جو ثابت ہے وہ محبت جو وہ ثابت ہے تو قریب نہیں ہے کہ وہ محبت جو ثابت ہے یبرحو کا معنی زائل ہونا ختم ہو جائے زائل ہو جائے وہ زائل ہو جائے من حب میتا میہ کی محبت میں سے میہ کے ساتھ جو میری محبت ہے وہ محبت زائل ہو جائے ایسا ہونا قریبی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے جب جدائی محبت کرنے والوں کی محبت کو بدل کر رکھ دے انسان جب دور رہتا ہے دوسرے سے تو آہستہ آہستہ محبت کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ایسے اوقات میں بھی جبکہ جدائی محبت کرنے والوں کی محبت کو ختم کر دیتی ہے میری جو میہ کے ساتھ محبت ہے وہ جو محبت میری میہ کے ساتھ ثابت ہے وہ قریب بھی نہیں ہے کہ زائل ہو جائے زائل ہونے کے قریب بھی تو جب قریب بھی نہیں ہے زائل ہونے کے تو زائل کی تو پھر بطریق اولا نہیں ہوگی جب زائل ہونے کے قریب ہی نہیں ہے تو زائل تو سمجھ میں آیا اس نے یہ نہیں کہا کہ محبت زائل نہیں ہوگی کہتا ہے زائل ہونے کے قریب بھی نہیں ہے بھائی جب قریب ہی نہیں ہے تو زائل ہونا تو بطریق اولا کیا ہوا دور ہوا۔ تو شاعر کہتا ہے جب جدائی جو ہے محبتوں کو ختم کر دیتی ہے اس وقت بھی میری محبت جو میہ کے ساتھ ہے وہ قریب بھی نہیں ہے کہ کیا ہو جائے ہاں زائل ہونے کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو دیکھو اس شعر کے اندر کہتے ہیں میہ نے کیا استعمال کیا لم یقد کیا استعمال کیا لم یقد استعمال کیا اور اس نے کیا فائدہ دیا مثبت کے بجائے نفی کر دی اور اس کا ارادہ بھی کیا ہے نفی ہی کا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو دیکھو لم یقد شاعر کیا بتلانا چاہتا ہے کہ میری محبت ختم ہونے کے قریب بھی نہیں ہے اور لم بھی اسی چیز کا فائدہ دے رہا ہے بھائی لم بھی اسی چیز کا فائدہ دے رہا ہے دیکھا تو یقد ہوتا تو اس کا کیا معنی تھا قریب ہے محبت ختم ہونے کے اور لم داخل کیا تو قریب اور شاید بھی یہی کہنا چاہتا ہے۔ تو دیکھا آپ ترجمہ میں نے کون سا کیا نفی والا کیا یا نہیں کیا نفی والا کیا اور شاعر بھی یہی کہنا چاہتا ہے اگر ہم اس کو مثبت رکھیں کیا رکھیں تو کیا ترجمہ ہوگا کہ میری محبت میہ کے ساتھ زائل ہو جانے کے قریب ہے زائل ہو جانے کے قریب ہے اور یہ شاعر کہنا چاہتا ہے یہ شاعر کہنا بھی نہیں چاہتا تو شاعر یہ کہنا بھی نہیں چاہتا اور معلوم ہوا جو شاعر کہنا چاہتا ہے وہ اسی صورت میں ثابت ہوتا ہے جب لم جو یقادو پر داخل ہوا ہے کس چیز کا فائدہ دے نفی کا فائدہ معلوم ہوا مضارع پر لم داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے یقادو کے مضارع پر حرف لم داخل ہو تو وہ نفی ہی کا فائدہ دے گا تو یہاں مفعال کی طرح ہوا کہ ان پر بھی حرف نفی داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے نفی کا فائدہ دیتا ہے بھائی تو ان کا مدعا کیا ہو کہتے ہیں دیکھا ہمارا مدعا ثابت ہو گیا بھائی ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر قاعدہ ماضی ہو اس پر ما داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا اس بات کا اور اگر وہ مستقبل ہو تو اس پر حرف نفی داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دے گا نفی کا فائدہ دے گا
تو یہاں پر بھائی صاحب کافیہ نے کتنے قول ذکر کیے تھے بھائی؟ صاحب کافیہ نے یہاں پر 3 قول ذکر کیے بھائی. کتنے قول؟ 3 قول. اصح قول کس قول کو قرار دیا بھائی؟ کہ یہ عام افعال کی طرح ہے، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، اس پر اگر حرف نفی داخل ہو جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ نفی ہی کا فائدہ دے گا. اور بعض علماء نے کیا ذکر کیا تھا کہ چاہے حرف نفی ہو چاہے حرف نفی نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا کس لیے آئے گا؟ یہ اس بات ہی کے لیے آئے گا. اور بعض علماء نے تفصیل بیان کی کہ اگر ماضی پر نفی داخل ہو تو اور حکم ہے، اگر مضارع پر نفی داخل ہو تو اور حکم ہے. اگر ماضی پر نفی داخل ہو تو پھر بھی قاعدہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ اس بات ہی کا فائدہ دے گا. اور اگر مستقبل پر نفی داخل ہو تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ نفی کا فائدہ دے گا، نفی کا فائدہ. تو بھائی اب وہ جو صاحب کافیہ نے جس قول کو اصح قرار دیا تھا ان پر اشکال وارد ہوا کہ دیکھو بھائی آپ نے تو کیا کہا تھا جی کہ عام افعال کے قاعدہ عام افعال کی طرح ہے، جبکہ انہوں نے دلیل میں ذکر کر دیا کہ ماضی کے اندر اگر اس پر ما آ جائے تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اس بات کا. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں علماء بھائی کہ ما کادوا یفعلون کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ کرنے ہی والے تھے؟ نہیں بھائی، یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ وہ نہیں کرنے والے تھے، وہ ان کا کرنا قریب ہی نہیں تھا، یعنی یقین تھا اس بات کا کہ وہ اس کو نہیں کریں گے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو وہ کہتے ہیں یہ نفی ہی کا فائدہ دے رہا ہے. اور جو آپ نے کہا کہ بھائی ما قبل میں فذبحوها وہاں ذبح ہے یقینی، اور یہاں پر کیا ہے؟ ذبح کا نہ ہونا یقینی. آپ نے کہا منافات ہیں دونوں کے اندر، تناقض لازم آئے گا. کہتے ہیں نہیں بھائی تناقض لازم نہیں آتا، وقت الگ الگ ہے. وقت کیا ہے؟ الگ الگ ہے. ایک ہی وقت کے اندر نہیں ہے کہ یقین ہے بھی اور یقین نہیں بھی، بلکہ وقت الگ الگ ہے. ایک وقت میں ذبح ہونے کا یقین ہے، دوسرے وقت میں ذبح نہ ہو کرنے کا یقین ہے. تو وقت کیا ہے؟ دونوں کے الگ الگ ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی چیز ایک وقت کے اندر یقینی ہو اور دوسرے وقت کے اندر کیا ہو؟ سمجھ میں آیا؟ تو پہلے یقین نہیں تھا، یقین تھا کہ یہ ذبح نہیں کرنے والے، کوئی صورت نہیں، اور بعد میں جب ذبح کر دیا تو ذبح کیا ہو گئی؟ یقینی ہو گئی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور باقی جو دوسری دلیل انہوں نے ذکر کی وہ تو قول کو صاحب کافیہ نے اصح قرار دیا تھا. اس کے مطابق صاحب کافیہ نے بھی کیا کہا تھا؟ مضارع پر اگر حرف نفی آئے قاعدہ پر تو کیا کس چیز کا فائدہ دے گا؟ نفی کا. اور لم یکن بھی کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ نفی ہی کا فائدہ دے رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی جی؟ تو یہ دونوں دلیلیں ذکر کی، اور ایک دلیل صاحب کافیہ کے قول کے مخالف تھی، اس کا میں نے جواب ذکر کر دیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جواب ذکر کر دیا. اور وہ جو بعض علماء نے کیا کہا تھا اس بات ہی کے لیے آئے گا، ان کی کیا دلیل ہے؟ ہر حال میں ان کی بھی وہی دلیل ہے. پہلی دلیل کیا؟ وما کادوا یفعلون. جیسے پہلے والوں نے دلیل بنایا تھا اس کو کہ ماقبل میں ہونے کا یقین، اور اس سے اگر ہم کیا کریں نہ ہونے کا نہ ہونے کا یقین ہو تو پھر تو دونوں میں کیا لازم آتا تھا؟ تناقض. انہوں نے اس لیے ما قاعدہ کو کس لیے بنایا تھا جی؟ انہوں نے اس بات کے لیے بنایا تھا. تو یہ جو اس بات مطلق اس بات کا قول کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ کس چیز کے لیے ہے؟ اس بات کے لیے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہ جو بعد میں ذکر ہوا کہ شعر کے اندر لم یکد ہے، دیکھو، اور یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ نفی کا فائدہ دے رہا ہے. تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ شعر دراصل زررمہ شاعر نے کہا تھا، اور زررمہ نے اس شعر کو ایک بڑے فصیح و بلیغ آدمی جو تھے ابن شبرمہ، ان کے سامنے اس شعر کو پڑھا تو ابن شبرمہ نے کہا اے زررمہ تو نے غلطی کر دی ہے. کیا غلطی کی ہے؟ لم یکد ذکر کیا ہے، اور لم یکد کے لیے تو نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ نفی کا ارادہ کیا ہے. حالانکہ قاعدہ پر تو حرف نفی بھی داخل ہو جائے پھر بھی وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اس بات ہی کا فائدہ دیتا ہے. تو لم یکد کس معنی میں ہوا؟ یکادو کے معنی میں ہوا. اور شعر کا ترجمہ یہ ہوا کہ میاں کی محبت مجھ سے ظاہر ہونے کے قریب ہے. میاں کی محبت مجھ سے ظاہر ہونے کے قریب ہے. اور تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ میاں کی محبت مجھ سے ظاہر ہونے کے قریب بھی نہیں ہے. تو یہ تو تیرے مقصود کے خلاف ہے. تو اور پھر کہتے ہیں زررمہ نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا تھا اور لم یکد کو اس نے لم اجد سے بدل دیا تھا. کیا کیا تھا؟ لم اجد سے بدل دیا تھا. معلوم ہوا کہ
قاعدہ پر حرف نفی داخل ہو تو چاہے ماضی ہو پھر بھی اس بات، چاہے مضارع ہو پھر بھی اس بات ہے. ماضی میں ہو تو اس بات کی کیا دلیل؟ وما کانوا یفعلون، یہ اس بات کے لیے ہے. اور مضارع کے اندر کیا ہے؟ حرف نفی ہے تو پھر بھی اس بات آئے گا. اس کی کیا دلیل؟ کہ لم یکد ذرما نے کہا تھا اور ابن شبرما کے کہنے پر اس نے اس کو کس سے بدل دیا؟ لم اجد سے. معلوم ہوا یہ نفی کا فائدہ دے رہا ہوتا تو پھر تو وہ اس کو غلط قرار نہ دیتے اور وہ اس کو لم اجد سے نہ بدلتے. صورت سمجھ میں آئی؟ اب ما وما کانوا یفعلون، اب وہ اصح قول کیا تھا بھائی؟ عام افعال میں آئے تو کس لیے؟ عام افعال کی طرح ہے. ماضی میں آئے تو پھر بھی اس بات، مضارع میں آئے تو پھر بھی. تو وما کانوا یفعلون میں انہوں نے اس کو اس بات کے لیے بنایا اور اصح قول کے مطابق یہ اس بات کے لیے نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے؟ نفی کے لیے. اور اس کا جواب دے چکے ہیں بھائی ہم کہ وقت الگ الگ ہیں. وقت کیا ہے؟ اور یہاں یہ نفی ہی والا وقت کا معنی کرنا پڑے گا. اور پھر یہ لم یکد اب لم اجد سے اس نے بدلا تھا، یہ اب اصح قول کے خلاف ہو گیا. کس کے خلاف ہو گیا؟ وہ تو کیا صاحب کافیہ تو فرما رہے ہیں اصح قول کے مطابق جو ہے یہ نفی ہی کا فائدہ دے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو جواب یہ کہ ٹھیک ہے ذرما نے اس کو بدل دیا تھا لیکن دیگر فصیح و بلیغ فصحاء اور بلغاء نے اس مسئلے کے اندر ذرما کو بھی غلط قرار دیا اور ابن شبرما کو بھی غلط قرار دیا. کہ ابن شبرما نے غلط اعتراض کیا، لم یکد کیا تھا؟ صحیح تھا. کیا تھا؟ یہ نفی ہی کا فائدہ دے رہا تھا. ابن شبرما کا یہ کہنا کہ لم یکد تو کس کا فائدہ دے رہا ہے؟ اس بات کا. یہ صحیح اعتراض، اس کا اعتراض بھی غلط، ان کا اعتراض بھی غلط اور ذرما کا اس کو لم اجد سے بدلنا بھی غلط. جب اعتراض غلط تھا تو بدلنا نہیں چاہیے تھا لہذا اور انہوں نے تو بدلا تو معلوم ہو ان کا بدلنا بھی کیا ہے؟ غلط، درست نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو 3 گروہ ہوئے. خلاصہ بحث سنو بھائی، 3 گروہ ہوئے، تینوں کی یہی دلیل لیکن مختلف طرق سے. سب سے پہلے دلیل ذکر کرو کس چیز کی؟ کس کی؟ وہ علماء جنہوں نے تفصیل کی ہے. بعض علماء کہتے ہیں ماضی کے اندر آئے تو پھر ما کس لیے آئے گا؟ اس بات ہی کے لیے آئے گا. اور دلیل کیا ہے؟ وما کانوا یفعلون، وما کانوا یفعلون. اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ماقبل میں ذبح کا ذکر ہے اور وما کانوا یفعلون کے اندر ذبح نہ کرنے کا یقین ہے. تو ایک چیز کے ہونے کا بھی یقین ہو اور نہ ہونے کا بھی یقین ہو، یہ تو تناقض لازم آیا ماقبل میں اور ما بعد میں. سمجھ میں آیا؟ تو اب مجبوری ہے اس کو یہاں کس معنی میں لینا پڑے گا؟ اس بات کے معنی میں لیں گے تو تناقض دور ہوگا. وہ انہوں نے ذبح کر دیا اور وہ ذبح کرنے ہی والے تھے، دونوں طرف اس بات آیا تو تناقض کوئی نہیں، تناقض کوئی نہیں. اور دوسرا مضارع کے اندر اگر یہ آئے تو یہ کس لیے آیا کرتا ہے؟ جی یہ نفی کا فائدہ دیا کرتا ہے. اور دلیل کے طور پر ذرما کا شعر ہے اور اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے سے میاں کی محبت جدائی کے باوجود زائل ہونے والی بھی نہیں ہے. وہ کہنا بھی یہی چاہتا ہے اور شعر کے اندر بھی یہی ہے. اگر لم یکد کو ہم یکد کے معنی میں لے لیں پھر تو معنی ہو جائے گا کہ میاں کی محبت مجھ سے ظاہر ہونے والی ہے اور یہ اس کا مقصد ہے کہنا؟ یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں. وہ تو کہنا چاہتا ہے میری بڑی پکی محبت ہے، کسی صورت میں ظاہر ہونے والی نہیں. تو لہذا اب اس کو نفی ہی کے معنی میں لینا پڑے گا. معلوم ہوا مضارع پر حرف نفی آ جائے قاعدہ کے اندر تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ نفی کا فائدہ دے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ اور وہ دوسرا فریق جنہوں نے کہا تھا ہر صورت میں اس بات کا فائدہ دے گا، ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی 2 ہیں. وما کانوا یفعلون. اسی طرح جیسے پہلے گروہ نے اس کو کس لیے بنایا؟ اس بات کے لیے. یہ بھی کس لیے بناتے ہیں؟ اس بات ہی کے لیے بناتے ہیں، اس میں بحث نہیں. البتہ لم یکد کے اندر فریق اول نے اس کو کس لیے بنایا تھا؟ نفی کے لیے. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں ہر صورت میں کس لیے آئے گا؟ اس بات ہی کے لیے آئے گا. وہ اس کا جواب پھر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لم یکد کو ذرما نے جب کہا ابن شبرما پر ذکر کیا تو ابن شبرما نے اس کو کیا قرار دیا؟ غلط. ذرما نے اس کو پھر کس سے بدل دیا؟
لم اجد سے بدل دیا. معلوم ہوا اگر یہ نفی ہی کا فائدہ دیتا تو وہ اس کو بدلتے نہ بدلتے. جی. اور تیسرے فریق جو جسے صاحب کافیہ نے اصح قرار دیا وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عام افعال کی طرح ہے, ماضی میں آئے تو بھی ماضی میں حرف نفی آ جائے تو نفی کا فائدہ دے گا, مضارع میں حرف نفی آ جائے تو بھی نفی کا فائدہ دے گا. تو وہ جواب دیتے ہیں وما کادو یفعلون, یہ نفی ہی کا فائدہ دے رہا ہے. اور جو آپ نے کہا تناقض لازم آیا تو کہتے ہیں تناقض بھی لازم نہیں آیا, اس لیے کہ وقت مختلف ہیں. ایک وقت میں ایک چیز غیر یقینی ہے اور دوسرے وقت میں وہ چیز یقینی ہے. تو ایک وقت میں اس کے نہ ہونے کا یقین, دوسرے وقت میں اس کے ہونے کا یقین ہے. اور وہ ہو گئی صورت سمجھ میں آئی بھائی جی. اور باقی جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس نے لم یکد کو کس سے بدلا تھا, لم اجد سے, اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں کہ بھائی پھر دیگر فصحاء و بلغاء نے کیا کہا کہ دونوں نے غلطی کی ہے. ابن شبرما نے اعتراض کر کے غلطی کی اور زررما نے اس کو لم اجد سے بدل کر غلطی کی. لم یکد تو اپنا معنی ادا کر رہا ہے نفی والا, تو اس کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. چلیے بس مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.